السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ معزز سامعین، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے جو درس چل رہا ہے، اس میں گزشتہ آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، ان عنوانات سے ہم نے کچھ خطابات آپ کے سامنے کیے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اتباع لازم پکڑنا کس قدر ضروری ہے، یہ گزشتہ کے درس میں، اس سے پہلے کے بھی درس میں میں نے آپ کو بتایا وہ کتنا ضروری ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سبوں کے ذریعے سے یہ پیشن گوئی کی ہے، یہ خبریں اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک پہنچائی ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ہوگا۔ شروع کے میرے درسوں میں جو ابتدائی بالکل جو درس نمبر کے اعتبار سے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ریکارڈ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو شروع کے درس تھے میرے، درس نمبر 1، 2، 3، 4 یا 10 تک کے، ان میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، میں نے ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصوصیات کا ذکر کر دیا ہے شروع میں ہی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا بھی روح کی شکل میں ہی تھے، تمام انبیاء کی روحوں کی شکل میں ہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے ایک وعدہ لیا تھا، سب نبیوں کی روحوں سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ میں نے آپ کو آیتیں بھی کوٹ کروا دی تھی، آپ لوگ شاید لکھ کے رکھے بھی ہوں گے آپ کے پاس، جو شروع سے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ الْإِصْرَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ بہت
اہم مقام ہے قرآن مقدس میں، سورہ آل عمران میں ہے، اور بہت اہم ترین قبر ہے یہ، جو سارے انسانیت کو دی گئی ہے، جنات اور انسانوں کو، تمام تر جن اور انس کو یہ قبر دی گئی۔ بہت امپورٹنٹ نیوز، بہت امپورٹنٹ قبر، ایک حقیقت ان کے سامنے بیان کی گئی ہے جو ماضی میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ماضی میں؟ عالم ارواح میں ہوئی۔ ابھی جسم ہی نہیں بنے، آدم کے بھی نہیں بنے، انبیاء کے نہیں بنے، ابھی جسم ہی نہیں بنے تھے، عالم ارواح میں تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا روحوں سے، ان روحوں سے جو نبوت کے لیے خاص کر لی گئی تھی۔ تقدیر کے ضمن میں یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنائی کہ دیکھو، اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے اور جسم کے پیدا کر کے زمین میں بسانے سے ہزاروں برس پہلے ہی عالم ارواح میں ہی چھانٹ دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح خبر ہے، رسول اللہ کیا فرمائے تھے؟ عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے سیدھی جانب اور بائیں جانب انسانوں کے دو طبقے بنا کر کے چھانٹ دیے تھے، پورے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کے۔ چنانچہ اسی دن یہ بات عیاں ہو گئی تھی، کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو معلوم ہے وہ کیا ہوا تھا۔ اس کی خبریں رسول اللہ ہم تک پہنچائے احادیث کے ذریعے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث رسول اللہ کی، رسول اللہ فرماتے ہیں عالم ارواح میں ہی سیدھے جانب اور بائیں جانب چھاٹ دیے گئے تھے دو گروہ، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کے۔ اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں، الگ الگ کر دیے گئے تھے۔ تو وہ تقدیر تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے، جو تقدیر اللہ جانتا تھا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ علم والے ہیں، تو تقدیر لکھی ہے لوح محفوظ میں، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسی کی بنیاد پہ اللہ نے دو گروہ چھاڑ دیے تھے، یہ جنتی گروہ ہے، یہ جہنمی گروہ ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں بہت پہلے سے ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب نیکوں کو الگ کر دیا تو نیکوں میں سے انبیاء کی روحوں کو الگ چھاڑ دیا تھا اللہ نے۔ جو نیک لوگ، جنتی لوگ ہیں، الگ کر دیے گئے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں میں، ان میں سے اللہ نے سوالات پر مشتمل روحیں جو انبیاء بنیں گے، نبوت کے لیے خاص ہیں، ان کی روحیں الگ چھاٹ دی گئی تھی، وہ مخصوص کر لیے گئے تھے اسی وقت۔ تو اس وقت کی خبر ہے، اس وقت کا وہ واقعہ ہے جو قرآن مقدس کے ذریعے، سورہ آل عمران کے ذریعے اللہ تعالی ہم کو پہنچائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ کے اس وعدے کو یاد کرو، ایک عہد کو جو اللہ عالم ارواح میں کئی ہزار برس پہلے ہی نبیوں کی روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا۔ اس وعدے کو ذرا یاد کرو، اس کا ذرا ذکر کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے میثاق لیا گیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت تم کو مل جائے گی اس دن، جس وقت بھی زمین پہ تم کو نبوت سے نوازا جائے گا، کتاب تم کو دی جائے گی، حکمت تم کو سکھائی جائے گی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور تمہارے پاس جو تصدیق کرتا ہوا نبی پہنچ جائے گا، تمہاری شریعت جو تم اس وقت شریعت پہنچا رہے ہوں گے لوگوں کو نبوت کی حیثیت سے، تمہاری ہی شریعت کی تصدیق کرتا ہوا ایک رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو البتہ لازماً تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ کس سے بات ہو رہی ہے صاحب؟ انبیاء کی روحوں سے بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے بہت اہم نقطہ ہے۔ انبیاء کی روحوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت، اس کی خبر دینے قرآن میں، جب نبیوں سے ہم یہ وعدہ لے رہے تھے، ان سے کیا وعدہ لے رہے تھے کہ جب تم کو نبوت سے نواز دیا جائے گا، کتاب و حکمت سے نواز دیا جائے گا، اور تمہارے پاس ایک رسول آئے گا شریعت کی تصدیق کرتا ہوا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم کو لازماً اس پر ایمان لانا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً تم کو اس کی نصرت کرنی پڑے گی۔ لازم کر رہے ہیں ان کے اوپر، لازماً
البتہ ضرور تم کو ان پر ایمان لانا پڑے گا، البتہ ضرور تم کو ان کی مدد کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اقررتم، کیا تم اقراری ہو اس کے؟ سوال پوچھ رہے ہیں. اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمُ الْإِصْرِ، اور کیا پکڑتے ہو مضبوط ہمارے اس عہد کو؟ تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ ان تمام نبیوں کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور کیا کہا انہوں نے؟ تعجب کی بات نہیں ہے، انبیاء کی روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہی ہے، زندگی تھی. ہم انسان عام لوگ بھی اللہ سے بات کیے ہیں عالم ارواح میں، ہمارے بھی وعدے ہوئے ہیں. وہ ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آدم کی پشت سے اس کی تمام نسلوں کو، روحوں کو نکالا گیا، تمام بیٹے اور بیٹیاں آدم کے کھڑے کر لیے گئے روحیں، اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اللہ فرما رہے سب آدم کے بیٹے اور بیٹیوں نے ہم سے کہا تھا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے. تو ہم سب بھی بات کیے تھے، وعدہ کیے تھے. تو یہ ایک خاص وعدہ انبیاء کی خاص روحوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کا ذکر آل عمران میں ہے. تو ان سے اللہ جب پوچھ رہے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم الاسر، کیا تم مضبوط پکڑتے ہو میرے اس وعدے کو، اس پر قائم رہو گے؟ تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقررنا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں مولا. کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ کہ وہ رسول جب آئے گا ہماری نبوت کے دور میں تصدیق کرتا ہوا تو لازماً ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے. نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا، اور انبیاء اس کا اقرار کر رہے ہیں. ہم لازماً ایمان لائیں گے، ہم لازماً اس کی نصرت کریں گے، اس رسول کی. تو اللہ نے کیا کہا پھر جب انہوں نے کہا اقررنا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ قال فشہدوا، اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ نے کہا ان سے فشہدوا، پس اب تم اس پر گواہ رہنا. وانا معکم من الشاہدین، پہلے جملے میں کیا ہے؟ قال فشہدوا، اب تم گواہ رہنا. کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ جس سے وعدہ لے رہے ہیں. وعدہ کس سے لے رہے ہیں؟ انبیاء سے. اور گواہ کس کو بنا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا لاجک کیا کہہ رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے وعدہ لے رہے ہیں اور آپ کو گواہ بنا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ پڑھ لے پڑھ رہی ہے بات میں کیا پیش کر رہا ہوں. آپ سے وعدہ لیا جائے کسی بات کا اور گواہ آپ کو ہی بنایا جاتا ہے کیا؟ جی کسی اور کو بناتے ہیں. لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے اقرار کیا، گواہ تم رہنا. تو یہ کس بات پر گواہ بنائے؟ نبیوں کو. کیونکہ یہ نبی جو ہے، جتنے انبیاء کی جماعت ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہمیشہ اللہ کے پروٹیکشن میں رہتی ہے، اللہ ہی کے تحفظ میں رہتی ہے انبیاء کی جماعت. یہ جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ ان کو جھوٹ پر تیار نہیں کرتا، دھوکے پر تیار نہیں کرتا. یہ مکرنے والی جماعت نہیں ہوتی ہے، یہ وعدہ خلاف جماعت نہیں ہوتی ہے. یہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اللہ ہی کے حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ جماعت کی خصوصیت ہے انبیاء کی جماعت کی. نمبر 1، اس لیے ان کو گواہ بنا رہے فشہدوا. تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ تم گواہ رہنا کہ ہی تمہاری امتیں نہ مکر جائے. فشہدوا، تم گواہ رہنا اس پر، کہیں ایسا نہ ہو تم تو خیم رہو گے، تمہاری امتیں مکر جائے گی، تمہاری امتیں منہ پھیر لے گی، تمہاری امتیں نافرمانی کرے گی. اس وقت تم گواہی دینا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ خود انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود فطرت سلیم پر رکھتا ہی ہے. دوسری بات اس کے بعد اللہ آگے چڑھ کر کے ایک بات اور فرما دیے، فشہدوا، تم گواہ رہنا.
اس کے بعد کیا فرماتے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم گھبرانا بھی نہیں، امتیں مکھر جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے کریں گے، بڑے لوگ بڑی تعداد میں کوانٹٹی میں لوگ مکھر جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ایک گھبراہٹ کی ضرورت بھی تم کو نہیں ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ خود میں گواہ رہوں گا. اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں، وَأَنَا مَعَكُم، مَعَكُم تمہارے ساتھ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود گواہوں میں سے تمہارے ساتھ رہوں گا. اس سے بڑی بات تم کو کیا چاہیے تقویت کے لیے. تو انبیاء کو گواہ بنایا اور خود اللہ گواہ بن گیا اس بات کے لیے. کس بات کے لیے، کہ اس رسول کے لیے عہد و پیمان ہوئے ہیں آسمانوں میں. اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ رسول کون ہے صاحب، اتنا بڑا مقام ہوگا اس کا، ذرا سوچ لیجئے کتنا ہوگا بڑا مقام اس کا، کہ ابھی عالم ارواح میں ہی 1.25 لاکھ انبیاء سے عہد و پیمان بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر گواہیں بھی بنائی جا رہی ہے، پھر خود گواہ اللہ خود بن رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے مکالمہ جو ہو رہا ہے، یہ کس نبی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے وہاں پر عالم ارواح میں؟ یہ کون سے صاحب ہیں جو اتنے بڑے مقام والے ہیں، جن کے لیے رب کبریا 1.25 لاکھ انبیاء کو گواہ بنا رہا ہے، خود گواہ بن رہا ہے، اور سب پر لازم کر رہا ہے، ہر ایک نبی پر، ان کی امت پر لازم کر رہا ہے کہ جب بھی وہ رسول آئے گا اس پر لازماً ایمان بھی لانا پڑے گا، لازماً نصرت بھی کرنی پڑے گی. وہ کون سے صاحب ہے وہ جی؟ وہ صاحب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ صاحب کو اللہ نے سب نبیوں کے بعد اخیر میں اس دنیا میں بھیجنا طے کیا تھا، اسی لیے سب نبیوں سے عہد لے لیا اور سب کے بعد ان کو بھیجنا طے تھا تاکہ وہ عہد پورا ہو سکے، وہ جو وعدہ لیا گیا ہے وہ پورا بھی ہو سکے، سارے نبی گواہ بھی بن سکے. اس لیے وہ جو آئے گا جس کے بارے میں وعدہ لیا جا رہا ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا تاکہ وہ وعدہ بھی اپنی جگہ پورا ہو جائے، ہر نبی کی آزمائش ہو جائے، اس کی امت کی آزمائش ہو جائے. کیا اس وعدے پر پورے اترتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں؟ اس لیے اس نبی کا مقدر بھی اخیر میں مبعوث کرنا لکھا گیا، اور وہ نبی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا غور کرو، تدبر کرو، حکمت باری تعالی آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان کی اولاد میں سے، اب ان سب کے اخیر میں آنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تقدیر میں طے ہے، کیونکہ سب سے جو وعدہ لیا وہ پورا ہونا ہے. ٹیسٹنگ پوری کب ہوگی؟ جب وہ آخر میں آ گیا تبھی ہوگی نا، بیچ میں آ جائے گا تو بعد والوں سے کیسے ٹیسٹنگ ہوگی؟ لاجک کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ جب وہ آخر میں آئے گا تو ہی پہلے کے لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوگی نا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں گے آخر میں لا کر کے اس کو، سب کا امتحان ہوگا، آخر میں رکھنا ہے. لیکن اب آخر میں محمد رسول اللہ کے پیدا ہونے سے قبل ایک آخری پیغمبر ہوگا جو اس امتحان کی آخری کڑی ہوگا. کس امتحان کا؟ یہ جو وعدہ عہد و پیمان ہوا ہے، یہ تمہارے پاس ایک رسول آ جائے تو لازماً تم لوگوں کو ایمان لانا ہے. یہ جو امتحان ہوگا تو اس میں جتنے انبیاء وہ رسول آئیں گے 1.25 لاکھ، وہ آخری پیغمبر کے آنے سے پہلے کا جو لاسٹ کڑی ہوگی، آخری، وہ کون اترے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ سب سے لاسٹ میں رسول اللہ سے کچھ پہلے بالکل لگے ہوئے آخری پیغمبر محمد سے لگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون تھے جی؟ عیسیٰ بن مریم. سب سے پہلا پیغمبر اس کڑی کے اندر، یہ پوری کڑی میں، اس پورے کڑی کے اندر سب سے پہلا کون؟ سیدنا نبینا و آبانا. و آبانا کون ہے؟ وہ آبا آدم علیہ الصلوۃ والسلام.
پہلے اور اس کڑی کے اخیر میں ہے مسیح ابن مریم. ٹھیک, سب سے پہلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بنا کے پیدا کیا, نہ ماں نہ باپ. ٹھیک ہے, اپنی قدرت کا اللہ نے مظاہرہ کر دیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنی روح پھونکی اور کھڑا کر دیا. تخلیق کی ایک قسم بتا دی, اپنے قدرت کی تخلیق کی ایک قسم ہے کہ ہم مرد اور عورت کو ملا کر کے ہی پیدا کریں. یہ جو قانون ہمارا ہی بنایا ہوا ہے, ایک مرد ایک عورت ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا, ایک نر مادہ کا ملاپ ہوگا تو ایک مخلوق تولد ہوگی. یہ ہمارا قانون ہے, یہ ہم بنائے ہیں, یہ اسباب ہوں گے, ہمارے لیے نہیں ہوں گے. یہ قانون ہم اس کا پابند نہیں ہوں گے, یہ قانون ہم بنائیں گے, اس کے لیے مخلوق پابند ہوگی, خلقت پابند ہوگی, ہم نہیں. ہم تو جو چاہے کرنے والے ہیں, پیدا ہم ہی کرتے ہیں. تو ہم آدم کو بنا رہے ہیں, نہ جس کی ماں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے, روبوں کے کھڑے کر دیں گے. دیکھ لو ہم کھڑے کرتے ہیں, نشانی بنا دی, اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح پھونکی اور کھڑا کر دیا. ایک قسم بتا دی اپنے قدرت کی, اعلیٰ قسم. پھر ایک عورت کو پیدا کرنا ہے, آدم کا جوڑا بنانا ہے, تو بھی ہمارے قانون بنائے ہوئے قانون کے ہم پابند نہیں ہیں, مخلوق پابند ہے, ہم پابند نہیں ہیں, ہم جو چاہے کرتے ہیں. ایک اور قسم دیکھ لو, مرد کے اندر سے ہی عورت کو نکال کے پیدا کر دیتے ہیں. ہم آدم کے اندر سے ہی اس کا جوڑا پیدا کر کے نکال دیے, مرد میں سے عورت پیدا کر دیے, مرد میں سے عورت پیدا ہوئی, مرد میں سے پیدا ہوئی ہے عورت. سورہ نساء کی ابتدائی آیت, پہلی آیت آپ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا, وخلق منها زوجہا. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے بنایا, ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک جان کون؟ آدم. سمجھ میں آئی بات؟ خلقکم من نفس واحدہ, تم کو پیدا کیا ایک واحد نفس سے, اور وخلق منها زوجہا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. مرد سے ہی نکلی عورت حوا. تو بتا دیا اللہ نے ایک یہ قسم بھی ہے تخلیق کی میرے پاس, بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی میں قادر ہوں. نہ ماں نہ باپ, نہ مرد نہ عورت, مرد کی ضرورت نہ عورت کی ضرورت, میں نکال سکتا ہوں. آدم نکال کے کھڑا کر دیا. بغیر عورت کے بچہ کیسے نکلے گا؟ بغیر عورت کے کیسے جنے گی؟ کون سی چیز میں سے بچہ نکلے گا؟ عورت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں عورت ضروری ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے, عورت میں سے نکلے گا. بتا دیا میں عورت کے محتاج نہیں, میں مرد میں سے عورت نکال کے بتا دیا تم کو, مرد میں سے نکال کے کھڑے کر دیتا ہوں. میری قدرت یہ بھی ہے, پیدا کر دیا نا, مرد میں سے پیدا کر دیا نا عورت کو. دیکھ لیا تم, یہ بھی ایک قسم ہے میری تخلیق کی. اب اسی انبیاء کی کڑی میں اب وہ آخری نشانی, سب سے آخری نشانی جو ظاہر ہونے والی ہے کائنات کی, سب سے عظیم نشانی ظاہر ہونے والی ہے پوری کائنات کی, وہ کون ہے معلوم ہے؟ پوری کائنات کی سب سے بڑی نشانی, سب سے عظیم نشانی, سب سے آخری شخصیت, سب سے عظیم شخصیت کہ جس کے لیے سوالات انبیاء سے عہد و پیمان ہو رہے ہیں, وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے آنے سے پہلے ایک انڈیکیشن ہو رہا ہے, پھر ایک شخصیت ایسی پیدا کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ اچنبے میں پڑ جائے, پھر اپنی قدرت کا ایک کمال دکھا رہے ہیں شاہکار. پہلے کیا دکھا دیے؟ نہ ماں نہ باپ, نہ مرد نہ عورت, آدم پیدا کر دیے.
دوسری تخلیق بتا دیے، عورت کی ضرورت نہیں، مرد میں سے نکال کے عورت کھڑا کر دیے۔ اب آخری نشانی محمد کے آنے سے پہلے بتا رہے ہیں، ایک ایسا شخص پیدا کروں گا جو صرف عورت سے پیدا ہوگا، مرد کے بغیر۔ ہوا پیدا ہوئی عورت کے بغیر، مرد میں سے نکل گئی، عورت کی ضرورت نہیں تھی وہاں، بغیر عورت کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ اب پیدا کروں گا بغیر مرد کے، مرد کی ضرورت نہیں ہے، صرف عورت میں سے نکالوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ شخص پیدا کرے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی زبردست نشانی کے طور پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد خود اس بات کی بین دلیل تھی کہ اب آخری وہ شخص بھی آ جانے والے ہیں ان کے بعد، جن کے لیے سوالات انبیاء سے عہد و پیمان ہوئے تھے۔ یہ نشانی بن کر کے آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر ان کو وہ معجزے عطا کر دی اللہ تعالی کہ جن معجزوں کو دیکھ کر کے انسانوں کا امتحان کڑا سے کڑا ہو جائے۔ بہت بڑی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں، گہری باتیں اس کے اندر۔ پھر یہ آخری کڑی کو پیغمبروں کی ایسے معجزے عطا کر دیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کے بعد انسانوں کی آزمائش انتہائی سخت ترین ہو جائے گی، جنات اور انسانوں کی آزمائش ایسی کڑی بھٹی میں جھونکا جائے گا آزمائش کی ان کو، کیونکہ جب یہ آدمی مردوں کو زندہ کر دے گا، آدم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، جب انسان کو، مرے ہوئے انسان کو اپنے سامنے اللہ کے حکم سے باذن اللہ کہہ کر کے اٹھا دے گا تو کتنے لوگ چکر میں آ جائیں گے بتائیے؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جی یہ آزمائش ہوگی، کڑی آزمائش، اور کہا یہ جائے گا کہ یہ بھی ہمارا بندہ ہی ہے، یہ اتنے بڑے کام اگرچہ کر رہا ہے مگر یہ بھی ہمارا ہی غلام ہے، ہمارا ہی بندہ ہے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں چن کے خاص کرتے ہیں، ایسا عطا کرتے ہیں، ایسے معجزے عطا کرتے ہیں، ایسے مقام عطا کرتے ہیں۔ تو تم اس کی بندگی کرو گے کہ ہماری بندگی کرو گے؟ یہ تم کو پھر سے امتحان میں ڈالنا مقصود تھا۔ ہم ایسے بھی پیدا کرتے ہیں جن سے ایسی کرامتیں، ایسے معجزے بھی سرزد تمہارے سامنے ہم کرتے ہیں، تم کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو یا ہماری عبادت کرتے ہو۔ جی تمہارا امتحان ہوگا، کیونکہ وہ آخری پیغمبر جو آئے گا سب سے اخیر میں، سب نبیوں کے بعد، جس کے آنے کے پہلے ہی جس کے لیے وعدے لے لیے گئے ہیں، وہ یہی سب کچھ سامنے رکھے گا تمہارے، اور وہ یہ کہے گا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے۔ وہ جب دعوت دے گا آخری پیغمبر تو وہ صاف کہے گا کہ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے قیام، رکوع، سجدے کیے جائیں گے، جس کی خوشنودی کے لیے نظر و نیاز کی جائے گی، ذبیحے کیے جائیں گے، جس کا طواف ہوگا، وہ ایک ہی ہستی ہوگی، ایک ہی ایک ہوگا، ایک ہی ایک ہوگا، ایک ہی ایک ہوگا۔ وہ اعلان کر دے گا قل اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد، وہ اس کا اعلان ہوگا اور تمہارا امتحان ہوگا، وہ اس کا اعلان ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ تم کو دیکھا جائے گا کہ تم ہمارے بندوں کے سامنے سجدوں میں گرتے ہو یا ہمارے سامنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تو رسول اللہ سے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہونا ہمارا امتحان چل رہا تھا، ہم جنات و انسانوں کا، ہم سب کا۔ تو وہ آخری پیغمبر جو عیسیٰ بن مریم کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، جس کا ذکر سورہ صف میں ہے، ایک تو وہ عالم ارواح میں سوالات انبیاء سے لیا ہوا وعدہ یاد ہے، اب دوسرا یہ عیسیٰ بن مریم آخری جو کڑی کے آخری کڑی ہے، یہ سوالات انبیاء کی، رسول اللہ سے پہلے یہی ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ذکر ہے سورہ صف میں، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یا بنی اسرائیل
انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو عیسیٰ کے اس قول کو جو انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ نہیں ہوں، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں اللہ کا حصہ ہوں، بلکہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تمہارے بیچ میں. انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب اتری تھی جو میرے ہاتھوں میں ہے تورات کی شکل میں، اس تورات کی جو میرے ہاتھوں میں ہے میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصدق لما بین یدی من التورات، اور میں مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو میرے یہ ہاتھوں میں ہے کتاب. یہ تورات کس کتاب ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی، جو ان سے پہلے گزر گئے. کن سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. صاحب شریعت رسول کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صاحب شریعت پیغمبر کون تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ. ان سے پہلے ان کی کتاب ہی صاحب شریعت کی چھوڑی ہوئی شریعت والی کتاب کیا تھی؟ تورات. اسی کے قوانین امپلیمنٹ کرنے تھے، اسی کی شریعتوں کو امپلیمنٹ کرنا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا بول رہے ہیں؟ بنو اسرائیل سے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں صاحب شریعت موسیٰ کی اس شریعت والی کتاب تورات کی جو میرے ہاتھوں میں ہے. اور اس کے بعد کیا بول رہے ہیں جانتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تم کو بشارت سنانے والا ہوں میرے بعد ایک آنے والے رسول کی جن کا نام احمد ہے. جن کا نام احمد ہے، حمد والا، حمد کرنے والا. احمد بہت تعریفیں کرنے والا، اللہ کی حمد میں ڈوبا رہنے والا. احمد کے معنی ہے تعریفیں کرنے والا، حمد کرنے والا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ کا نام کیا لکھے آسمانوں میں، اور ان کے دادا کے دل میں ڈال دیے وہ نام رکھنا کیا؟ محمد. تعریفوں والا، حمد والا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں آخری ہستی کے بارے میں کہ صاحب ان کا دور آ گیا ہے. اب میرے بعد وہ صاحب آنے والے ہیں ہزاروں برس پہلے جو سوا لاکھ انبیاء سے جن کے بارے میں وعدے کیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں، گواہ بنائے گئے ہیں، اللہ خود گواہ بنے ہیں. وہ صاحب کا آنے کا وقت آ گیا ہے. یہ عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، میں تم کو ان کے آنے کی بشارت سنا رہا ہوں. وہ تعریف والے صاحب آنے والے ہیں. اب احمد ان کا نام ہوگا، حمد والا نام ہوگا ان کا. اسمہ احمد، ان کا نام ہی احمد ہوگا، تعریفوں والا. نام میں ہی حمد ہے ان کے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ وہ حضرت آئے، وہ حضرت آ گئے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام سنائے. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 برس کے اندر اندر وہ صاحب آ گئے. 650 سال میں آ گئے. 600 سال بھی پورے نہیں ہوئے. 571 عیسوی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. جو عیسوی کیلنڈر لکھتے ہیں نا اب بھی، اب یہ
23 عیسوی چل رہا ہے، عیسوی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو شروعات گنتی ہو رہی ہے عیسوی سال کی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سی عیسوی میں پیدا ہوئے جانتے ہیں؟ 571 میں رسول اللہ پیدا ہو گئے. 650 سال میں آگے دنیا میں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ایک تو یہ اپنی بات چل رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا. ایک، اللہ نے عالم ارواح میں آپ کے لیے وعدہ لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں گواہی، آنے کی بشارت سنائی. اب آئیے، حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں کی تھی بنو اسرائیل کے سامنے. حضرت کیا بول رہے تھے؟ ایک کیا بولے؟ ویسے حضرت اپنے تعارف میں 3 باتیں پیش کرے اس قول میں جو سورہ صف میں ہے. حضرت اپنے لیے 3 باتوں کا ذکر کرے. ایک کیا بولے؟ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. پہلے ہی صاف کر دیے حضرت کلیئر کر دیے پہلے ہی کہ میں کوئی اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں اللہ کا حصہ ہوں، نہ اللہ جیسا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. پہلے ہی حصے میں صاف کر دیا حضرت، کلیئر کر دیا اپنے بارے میں، اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن. پہلی چیز. دوسری چیز کیا بتایا اپنے بارے میں انہوں؟ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں مصدق ہوں تورات کا، تورات کو امپلیمنٹ کرنے آیا ہوں، تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں جو موسیٰ کی کتاب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں کوئی اپنی قدرت منوانے نہیں آیا، میں اپنی عبادت منوانے نہیں آیا تمہارے بیچ میں، میں میری بھکتی کروانے نہیں آیا تمہارے پاس. میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میری یہ حقیقت ہے، اور میں آیا ہوں اس لیے کہ تورات کی تعلیمات پر تم کو عمل کرواؤں جو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں. کلیئر کر دیا حضرت. تیسری بات کیا بتائی حضرت؟ عیسیٰ بن مریم کیا بتائی تیسری بات؟ کہ میں تم کو میرے بعد ایک بہت عظیم شخصیت کی پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ تورات وہیں تک رہے گی جب تک وہ صاحب نہیں آ جائیں گے. کلیئر ہو رہا ہے یہاں سے؟ جو میرے ہاتھوں میں تورات ہے یہ اسی وقت تک چلے گی جب تک وہ عظیم صاحب، وہ بڑے صاحب جب تک نہیں آ جاتے ہیں، جن کے آنے کے بارے میں عہد و پیمان آسمانوں میں ہوئے، جن پر ایمان لازم کیا گیا، جن کی نصرت لازم کی گئی انبیاء کے اوپر، وہ بہت بڑے مرتبے والے صاحب ہیں. ان کے آنے تک ہی تورات بھی چلنے والی ہے. اس لیے وہ کلیئر کر دیا حضرت، میں تورات امپلیمنٹ کر رہا ہوں، اللہ کا بھیجا پیغمبر ہوں، مگر میں تم کو خبر دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک صاحب آنے والے ہیں. کلیئر کر کے چلے گئے حضرت. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب ان کے آنے کے بعد کیا کرنا ہے لوگوں کو؟ پورے جنات و انسانوں کو سب کچھ ختم کرنا ہے اور حضرت کی اتباع کرنی آنے والے صاحب کی. کلیئر ہو رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ایک بات کھل کے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بولیں گے تورات ختم کیوں ہو جائے گی بھائی؟ وہ صاحب آئیں گے تورات ختم کیوں ہو جائے گی؟ سوال آنا چاہیے نا. اب آئیے، تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں کیا؟ بور ہو رہے تو چھوڑ دیں گے، اگلے اتوار کو کر لیں گے. بور نہیں ہونا، اکساہٹ نہیں ہونا مزاج میں. جب تک اچھے سے سننا دل بول رہا سنو، نہیں بول رہا تو بول دو، بعد میں سنیں گے. سن سکتے ہے برداشت کی طاقت. ویسے مجھے برداشت نہیں کر رہے لوگ، آج کل بھاگ رہے ہیں، بہت دیر کر رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے لوگ، ٹائم دیکھ رہے ہیں، آ کے چیخ پکارا کر رہے ہیں. تو بہت دیر اگر ہو رہی تو چلے جائیے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. جب تک اللہ زندہ رکھے کام کروں گا. نہیں مقدر کی بات ہے. سن سکتے آپ لوگ؟ بولوں میں؟ اب سنیے. کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ طور پہ بلائے تھے. اس کا واقعہ کا ذکر ہے سورۃ الاعراف میں. وہ اللہ کی حکمت تھی. تورات کے صحیفے، تورات ابھی بتایا نا، ذکر ہوا نا تورات، وہی تورات کے صحیفے دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کو بلائے. تورات ایک ہی بار دے کے بھیج دیے تھے پورے صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن ویسے نہیں بھی دیے ہمارے رسول اللہ کو. تورات جسے آئی صحیفوں کی شکل میں، مصحف کی شکل میں دے دیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو.
ویسا ہمارے کو رسول اللہ کو قرآن ویسا نہیں دیے. قرآن جبرائیل امین رسول اللہ کے سینے مبارکہ پر نازل کرتے تھے لا کر کے تھوڑا 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 تھوڑا. وہ انشاءاللہ قرآن کے تعارف میں بتاؤں گا آپ کو کبھی انشاءاللہ. بتا چکا ہوں ویسے تعارف قرآن میں. رمضان گزشتہ رمضان، یہ رمضان گیا اس سے پہلے کا رمضان تعارف قرآن ہوا تھا آپ لوگوں کے پاس، جب بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی مسجد میں. جب رکھیں گے کبھی اور انشاءاللہ کسی وقت. اب سن لیجئے کہ وہ تورات کے صحیفے دینے کے لیے ان کو بلائے تھے. پہلے 30 راتوں کے لیے بولے تھے ان کو، 30 یعنی 1 مہینہ رہنا ہے تم کو، تورات دیں گے. اس کے بعد 10 دن اور بڑھا دیے، 10 راتیں بڑھا دیے، 40 دن کے لیے ان کو وہاں روک لیے. تو یہ حضرت 40 دن اب جانا ہے اور وہاں طور پر رہنا ہے، وادی طعام ہے. تو انہوں کیا کرے، اپنے بھائی کو ذمہ داری دے کے گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کے گئے امت کا. بھائی کون ہے ان کے معلوم ہے؟ کیا نام ہے ان کے بھائی کا؟ ہارون علیہ السلام. وہ بھی نبی ہے. جا کے حضرت 40 دن پورے کر کے آئے تک یہاں پہ سامری نام کا ایک جادوگر تھا ان کی امت میں، ان کی قوم میں. انہوں گئے تو انہیں اپنا کام شروع کر دیا. حضرت ادھر گئے، انہیں اپنا کام شروع کر دیا. ادھر بچڑا وچڑا بنایا، تانبا سونا پتل چاندی سب پگھلا اگلا کے ایک بچڑا وچڑا بنا دیا. دیکھو لوگ کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے بھائی لوگ. ابھی نبی دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوئے، مرے بھی نہیں، ابھی انتقال بھی نہیں ہوا ان کا، گئے بھی نہیں انہوں، ابھی طور پہ گئے طعام میں. اور بھائی کو ذمہ دار بنا کے وقت کا ایک نبی یہاں ہے بھی موجود، اس کے باوجود بھی گمراہ ہو رہے ہیں. کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ سوچئے. ابھی رسول اللہ موجود ہے بیچ میں، ایک رسول اللہ طوا پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نبی اللہ، دوسرے نبی اللہ یہاں ان کے بیچ میں ہیں، ہارون علیہ السلام. اور چکر میں آ رہے ہیں یہ سامری کی. ان کو ایسا معبود ہونا جو ظاہر سامنے دکھنا، ان کو منہ کھول لیتے ہوئے، بول لیتے ہوئے، کرشمے دکھاتے ہوئے، کرامتاں دکھاتے ہوئے. کچھ تو بھی دکھتے رہنا ان لوگوں کو یہاں کرامتاں دکھانے والا. یہ مزاج انسانوں کا شروع سے یہ بھائی یاد رکھو آپ. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے برقعے والیاں بھی کہاں جا کے ہیں. مہتر والی میں جا کے دیکھو، مہتر کے پاس برقعے والیوں کی لائن ہے آپ کے. میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، لے جا کے بتاتا ہوں آپ کو. سلطان شاہی میں مغل پورہ سلطان شاہی کے مہتر والی میں جا کے دیکھو، مہتر کے پاس آپ کے برقعے والیوں کی لائن بتاتا ہوں آپ کو. نئے پل کے پاس، وہ پل کے نیچے کلیاں کر رہا تھا، وہاں جا کے آپ کے برقعے والیاں بھی اور ٹوپے والیاں بھی آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ دیوسا بھی کلیاں کرانے لگو بچوں کے اوپر. جہاں پھوپھا کرنے والا دکھ گیا، پھوپھا کے پاس یہ پوری لائن دکھیں گی آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو لیا کے ساتھ کیا ہے آپ کی لوگوں کا حال. ہر زمانے میں ایسے ہی رہے. یہ سامری بچڑا بنا دیا، اس میں سے آواز نکالنا شروع کر دیا جادو سے، اس کی کچھ عملیات کیا. اب وہ روایات بہت سارے ہیں. جبریل امین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے لایا، وہ روایات میں ہے. وہ ان کے حقائق کیا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، ہم کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی تھا اس نے کر دیا. وہ بچڑے میں سے آواز آئی، سجدوں میں گر گئے، بچڑے کے سامنے سجدوں میں گر گئے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سب چوپٹ کر دیا پورے توحید کے کام کو. اتنا جو کرے ان کے پیچھے محنت نبی اللہ، سب چوپٹ ہو گیا. انہوں تورات کے صحیفے لے کے وہاں سے آئے، جب دیکھے ان کا حال یہ ہے، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں بچڑے کو، تو یہ غضبناک ہو گئے. صحیفے پٹکے اور بھائی کی داڑھی پکڑے. داڑھی بڑی تھی ان کی. کس کی؟ بھائی کی. ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی داڑھی بہت بڑی تھی. میں نہیں بول رہا ہوں، غالباً مستدرک حاکم میں حاکم نے روایت لکھی ہے معراج کی. تو معراج کی اس روایت میں نے پڑھا ہے کہ چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. کس سے؟ ہارون سے. ہارون علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملے تھے رسول اللہ. تو اس میں حلیہ ہارون علیہ السلام کا بیان کیا رسول اللہ نے. وہ حاکم نے، غالباً حاکم کا یاد آ رہا ہے مجھے، انہوں نے روایت کی، اس میں لکھا کہ ہارون کی داڑھی علیہ السلام کی داڑھی ناف کے نیچے تک لٹک رہی تھی، بڑی تھی.
ٹھیک ہے. واللہ اعلم. اس حدیث میں جو میں سنا رہا ہوں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنائے وہ یہ کہ صحیفے نیچے پٹ کے اور بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچے. داڑھی بڑی تھی تبھی تو پکڑ کے کھینچے. کھینچ کے کہتے ہیں تجھے ذمہ دار بنا کے گیا تھا نا بھائی, یہ کیا ہو گیا حال ان لوگوں کا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی میں اس لیے ان کے اوپر جبر نہیں کرا, اگر یہ مرتد ہو جاتے پورے کو انکار کر دیتے میری وجہ سے, غصے کی وجہ سے, تب بھی آپ غصہ کرتے. اس لیے میں حکمت سے خاموش رہا کہ آپ آئیں گے تو نمٹ لیں گے ان ظالموں سے. ان کو چھوڑے اور اب ان کی تنبیہ کرے, ان کو ڈرائے, اللہ تعالیٰ کے خوف دلائے. سب کچھ ہوا, توبہ کرے بدبخت. جو ظالم ہو گئے تھے وہ اچھے لوگ ہیں سمجھو, میں ان کو یہ بدبخت نہیں بول سکتا کیونکہ توبہ کرنے کے بعد بدبخت نہیں ہوتے. توبہ کی توفیق اللہ والوں کو ہی ہوتی ہے, اللہ کے نیک لوگوں کی توبہ کی توفیق ہوتی ہے. جو توبہ کرے تو ایمان کا کہیں نہ کہیں ان کے اندر چنگاری ہوتی ہے. توبہ کرے, اللہ مجھے معاف کرے, رو میں نکل گیا. تو توبہ کرنے والے جو تھے وہ اچھے لوگ تھے, توبہ کرے. تو ان کو لے کر کے طور پر معافی مانگنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی ان کی قوم کے جو تائب ہو گئے, توبہ کر کے رجوع ہو گئے اللہ کی طرف, وہ اللہ والوں کو لے کے طور پر چڑھے. اب اللہ بڑے غضب میں تھے ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے قصور کیا نا, بہک گئے تھے یہ لوگ, اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کر رہے تھے غیر اللہ کو, بچڑے کے سامنے گر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اللہ تو غضب میں آئیں گے, غضبناک ہوئے. پہاڑ پہ چڑھتے ہی پہاڑ پہ زلزلے کی جیسا پہاڑ ڈولنے لگا, پہاڑ تھرا رہا, وابریٹ ہونے لگا. موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگ گئے. اس کا ذکر ہے سورۃ الاعراف میں, اب آپ پڑھ لیں گے آیت نمبر 155, 156, 157, کانٹیکسٹ ہے وہ, یہ جو میں سنا رہا ہوں اس واقعے کا پورا سورۃ الاعراف کا. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گھبرا گئے, ڈر گئے اور اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. کہا اللہ تو پاک ہے, یہ تو تیری آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام اب اللہ کی تعریف اس کی حمد کر رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے. اے اللہ تو پاک ہے, یہ کچھ نہیں ہے, تیری آزمائش ہے. ہم میں کے چند احمق اور بے وقوفوں کی کرتوتوں کی سزا میں اے اللہ تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا. اتہلکنا بما فعلوا, انہوں نے کہا کہ چند ہمارے بیچ کے چند بے وقوف نادانوں کے جرائم کی وجہ سے اللہ کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ نہیں اللہ, یہ تو آپ کی آزمائش ہے. یہ التجائیں کر رہے ہیں کون؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. اور اس وقت اللہ سے معافی مانگی, اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے, بے شک تو سب سے اچھا معاف کرنے والا ہے. یہ کہہ کر کے انہوں نے معافی مانگ لی. معافی مل گئی حضرت کو, پہاڑ ٹھہر گیا, خوش ہو گئے, سجدوں میں گر گئے. تو اب حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ایکسائٹمنٹ میں دعا کر رہے ہیں. اس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 156 میں آپ کو ملے گا, 156 میں. وہ دعا یہ کر رہے ہیں حضرت, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دے ہمارے لیے. یہیں سے ان کا نام مفسرین کہتے ہیں کہ یہیں سے ان لوگوں کا نام یہود پڑا, ان کی قوم کا. 70 آدمی جو گئے تھے نا, رجوع ہونے کے لیے گئے تھے. کیا کے لیے گئے تھے؟ وہ غلطی کی معافی مانگنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے گئے تھے. تو یہود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رجوع ہونے والی قوم. یہود رجوع کرنے والے, رجوع ہونے والے, رجوع کرنے والے اللہ کی طرف, یہود. اور یہاں کلیم اللہ بھی ان کے لیے لفظ ہدنا کا لفظ استعمال فرمائے ہیں, جس کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ فرما رہے ہیں. کلیم اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَاتٍ, اے اللہ حسنات لکھ دیجئے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے. وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اور آخرت میں بھی ہم جیسے یہاں رجوع ہوئے آپ کی طرف, توبہ کے لیے آ گئے ہیں, تو وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اور ویسے ہی آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف ہی رجوع ہونے والے ہیں. ہدنا الیک. تو اسی ہدنا کے اس کے جملے موسیٰ کلیم اللہ کے ہی جملے سے ان کی قوم کا نام یہود پڑا. واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے. مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ اسی جملے سے موسیٰ علیہ السلام کے ہدنا جو انہوں نے کہا ہم رجوع ہونے والے ہیں آپ کی طرف, تو ان کا نام یہود پڑا اس قوم کا.
یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کے بات سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے, خدنا الیک انہوں نے کہا. اس کے بعد اب یہ جب دعا ان کی ہو گئی حضرت کی کہ اے اللہ دنیا میں بھی حسنات دیجئے, مانگ رہے کیا ذرا بولو, دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا میں جو حضرت مانگ رہے ہیں اللہ سے کیا؟ وَاكْتُبْ لَنَا کتابت, کتبنا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لکھا, کتبنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کتب علیکم الصیام, کتبہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے. کتب علیکم الصیام, کتبہ کتابت کر دینا, کتب علیکم الصیام تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے, مطلب فرض کر دینا. کتابت کر دینا کا مطلب فرض کر دینا. تو کلیم اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا ہمارے لیے کتابت کر دیجئے, مطلب لازم کر دیجئے, فرض کر دیجئے. کیا فرض کر دیجئے مانگ رہے حضرت؟ فی الدنیا حسنات, دنیا میں کیا حسنات کو ہمارے لیے لکھ دیجئے, فرض کر دیجئے حسنات, عمدگیوں کو. کلیم اللہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے. کچھ تو لاج رہے گی نا نبی کی دعا کی. ایک نبی دعا کرے تو کچھ تو لاج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی ہوتی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو لاج ہوتی ہے اس کی. دنیا کیا ہے اللہ کے پاس؟ ایک مچھر کے پر کی سے بھی زیادہ اس کی اہمیت. یہ کون بولے تھے یہ بات؟ یہ ہمارے آقا, یہ وہ صاحب جن کے خاطر 1.25 لاکھ انبیاء سے عہد و پیمان ہوئے ہیں آسمانوں میں, جن کی بشارت عیسیٰ سنا رہے ہیں بن مریم. وہ صاحب سب سے بڑے مقام والے, سب سے بڑے رتبے والے صاحب, جن کے لیے پورے انسانیت کی, پورے جناتوں کی آزمائش ہو رہی ہے, وہ صاحب یہ اتنی عظیم بات سنائے. کیا بولے تھے انہوں رسول اللہ؟ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے تھے. بولے صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی. کیا بول رہے تھے رسول اللہ؟ سمجھ لو, بہت امپورٹنٹ بات ہے بھائی, بہت گہری بات ہے, عقیدے میں گیٹ مار لو اس کو, عقیدے کی بنیادی بات ہے یہ, عقیدے کی بات ہے. اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی اہمیت تو کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں ملتا کھانے کے لیے, نہیں دیتے اللہ. مگر کافروں کو خوب نواز کے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بس لمبا ہوا تو بھی برداشت کر لینا, اس واسطے بول رہا ہوں میں, کیونکہ بنیادی باتیں بتاتا ہوں میں. سورہ ہود پڑھو, سورہ ہود میں ایک مقام ہے, یہاں سے یہ بات رسول اللہ کی, یہ بات اس کی تشریح ہے قرآن کی اس آیت کی. مچھر کے پر کے برابر دنیا کی اہمیت نہیں جو رسول اللہ بول رہے ہیں نا, اللہ کا فرمان ہے وہ قرآن میں, سورہ ہود میں ہے. سورہ ہود میں اللہ میں کیا بول رہے ہیں معلوم آپ کو؟ آیت نمبر 14-15 یا 15-16, 15-16 ہو سکتی ہے یا 14-15 ہو سکتی ہے, اتنا ہی فرق ہوگا, دیکھ لیجئے آپ. سورہ ہود میں کیا فرمان ہے جانتے ہیں؟ من کانا یرید الحیات الدنیا زینتہا نوفیہ الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار حبط لہم ما صنعوا باطل ما کانوا یعملون. سورہ ہود میں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہونے والوں کے لیے کل ان کے اعمال کا بدلہ بھرپور دنیا میں ہم عطا کر دیتے ہیں, دینے میں کمی بھی نہیں کرتے, بغیر کمی کے دنیا پوری دے دیتے ان کو. مگر یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کوئی حصہ ان کا نہیں. صرف دنیا کی زندگی چاہنے والوں کو بھرپور ان کے اعمال کا بدلہ بھرپور بغیر کمی کے دے دیتے دنیا پوری, ان کو اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. مگر آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں. یہ سورہ ہود میں ہے, وہی بات رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی نا تو کافر کو ایک لقمہ نہیں ملتا, بھرپور دے دیتے دنیا, کھاؤ عیش کرو, آخرت میں نہیں ملے گا. کلیم اللہ کی بھی دعا ہے,
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، میرے لوگوں جو تیرے پاس آئے ہیں اللہ ہم پہاڑ پر، تو میرے لوگوں کو دنیا کی حسنات لکھ دے دیے. جاؤ ٹیکنالوجی تمہاری، سائنس تمہاری، چاند میں جاؤ، آسمانوں میں جھانکو، جہازاں بناؤ، پنڈوبیاں بناؤ، فوج کھڑے کرو، جاؤ، دنیا کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے، لے لو. آج جو ناچ رہے ہیں نا اسرائیل، ناچو، ہم یہ کر لیے، ہم یہ کر لیے، ہم دنیا کے، ہم دنیا میں اتنے ہمارے کنٹریبیوشن یہ ہے ہمارا دنیا میں، تمہارا کیا ہے کنٹریبیوشن؟ لوگوں کو جو پوچھ رہے ہیں نا، دنیا بنانے والے ہم، دنیا سنوارنے والے ہم، تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے دنیا میں؟ تم کیا کرتے ہو؟ تم کیا بنائے ہو؟ تمہارے انوویشنز کیا ہے؟ یہ ہمارا انوویشن. ابے جا، چل، دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر نہیں. وہ تیرے نبی کے طفیل میں مل گیا تجھے، وہ ہمارے حضرت موسیٰ جو تمہارے بھی نبی ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کو سراخوں پر رکھتے ہیں، وہ تو ان حضرت کے زبان کے الفاظ ہے جس کے طفیل میں کھا رہے ہو تم. حضرت نے بول دیا تھا کھڑے ہو کر کے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَاتٍ، اللہ دنیا میں حسنات لکھ دے، اللہ دے دیے تجھے، جا. مگر جو خاص چیزیں ہیں وہ نہیں دیے، دنیا دیے حقیر چیز، حقیر دنیا دے دیے، لیکن خاص رحمتیں نہیں دیے. وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، خاص رحمتیں کیا ہے پھر، وہ کس کو ملنے والی ہے؟ اللہ کی جو خاص رحمتیں ہیں، خاص انعامات ہیں، وہ دنیا نہیں ہے. اللہ کی خاص نعمت دنیا نہیں ہے. دنیا بھی داخل ہو سکتی ہے خاص انعاموں میں، اللہ کے دنیا بھی داخل ہو سکتی ہے، لیکن دنیا ہی خاص نعمت نہیں ہے. خاص نعمت اللہ کی خود کی رضا ہے، اس کی خود کی رضا جو ہے وہ خاص نعمت ہے. اس کی دی ہوئی جنت خاص اس کا انعام ہے آخرت میں، وہ خاص ہے. اس کے ساتھ دنیا مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. دنیا واحد بڑی نعمت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت دعا کر لیے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. تو اب اللہ تعالیٰ ان حضرت کی دعا کو جو اللہ نے ان کو سمجھایا، ان سے بات کی ہے کلیم اللہ سے، اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو دیکھی ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو دعا کا جواب دیتے ہوئے. اب یہ بول رہے ہیں قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ. اللہ بول رہے ہیں موسیٰ کو، دعا کا جواب دے رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. موسیٰ میرا عذاب، میں جسے چاہوں میرا عذاب کروں. جلال، قادر مطلق ہونے کا بیان، جلال اپنا جل جلالہ و جل شانہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں. میرا عذاب جو ہے موسیٰ جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ کس کی مجال کے میرے سامنے کچھ لب کشائی کرے؟ میرا عذاب جسے چاہے ہوں ڈل دوں میں. یہ تو میرا رحم ہے، تو رحمت کی بھیک مانگا میرے محبوب. میری رحمت تجھ پر جوش ماری تو میں نے پہاڑ کو حکم دے دیا رک جا زلزلے سے، ورنہ ان سب کو مار دیتا میں. میرے عذاب سے مجھے کون روکنے والا ہے؟ عذابی اصیب بھی من اشاء، میں جس کو چاہوں میرے عذاب میں ڈال دوں. اللہ اکبر. یہاں کانپنا ہے صاحب، یہ اللہ ہے، یہ جل جلالہ ہے، جل شانہ ہے، جب چاہے عذاب دے دے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، اگر وہ جلال میں آ جائے. کلیم اللہ سے بات ہو رہی ہے، جلال میں آ کر کے میرا عذاب جسے چاہوں کروں، اور جو میری رحمت ہے وہ رحمتی وسیعت کل شیء. خبر دے رہے ہیں میری جو رحمت ہے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے موسیٰ. یہ اسی رحمت کا ذکر جو سورہ میں نے آپ کے سامنے جمعے کے دن ذکر کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ الرحمن علم القرآن، جو اللہ کی وہ رحمت کا مادہ ہے، کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جس کے طفیل میں تو ہم سب کھا رہے اور پی رہے اور بچے ہوئے ہیں، گنہگار بھی دندن آ رہے ہیں.
اسی رحمت کے طفیل میں. تو ذکر کر رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے موسیٰ. ٹھیک، دو باتیں آ گئی ان کے سامنے، عذاب کے بارے میں، رحمت کے بارے میں. کس کو بتا رہے ہیں؟ کلیم اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب اللہ کو بھی معلوم ہے موسیٰ کیا مانگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے اللہ جو فرما رہے ہیں، موسیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ تو خالی دنیا نہیں مانگ رہے نا. موسیٰ علیہ السلام خالی دنیا کی دولت مانگ رہے ہیں کیا اپنی امت کے لیے؟ ان کے دل میں خالی دنیا ہے کیا؟ نہیں. انہوں بول رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ دُنْيَا حسنات کا مطلب یہ بول رہے ہیں کہ تیری وہ خاص رضا والی تیری رحمت جس پہ تو راضی ہے، تیرے انعامات اور تیری پسند، وہ نعمتیں مانگ رہے ہیں. صرف دنیا نہیں مانگ رہے، حقیر دنیا. کلیم اللہ، وہ اللہ کو بھی معلوم ہے موسیٰ کیا مانگ رہا ہے. تو پہلا جواب یہ دے دیے کہ میرا عذاب تو جسو چاہوں کروں گا، اور میری ایک رحمت تو عام و خاص ہے. کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے. موسیٰ ایک رحمت تو عام ہے میری جس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیرے امت کے کافروں کو بھی ملے گا، اس میں کیا ہے. لیکن تم جو خصوصی رحمت کی تمنا لے کر کے دعا مجھ سے کر رہے ہو موسیٰ، تم جو خاص رحمت مانگ رہے ہو میری، اس کا ذکر اب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ مگر وہ کیا ہوگا؟ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. کیا بول رہے ہیں؟ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. موسیٰ وہ اصل میری جو خاص میری رضا ہے، میری رحمت ہے، رحمت خاص ہے میری، وہ تو میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا موسیٰ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، متقی ہوں گے. چاہے تیری امت کے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، بول دے ان کو. مطلب یہ ہے اپنے لوگوں کو سنا دو تم موسیٰ، بول دو تمہارے رب کا غضب تو غضب ہی ہے، جسے چاہے عذاب دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی بول دو اپنے لوگوں کو کہ ایک خاص رحمت اور ایک عام رحمت ہوتی ہے. اس کی عام رحمت تو سارے جہاں پر چھائی ہوئی ہے، کفر کرے بھی تو کھاؤ گے تم، لیکن ایک خاص رحمت لکھی جائے گی صرف پرہیزگاروں کے لیے. موسیٰ ایک میری خاص رحمت ہوگی، وہ صرف پرہیزگاروں کے مقدر میں آئے گی، یہ بول دو. اور وہ یؤتون الزکات، اور زکات کے ادا کرنے والوں کے حصے میں آئے گی. اور والذین یؤمنون، اور والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے ان کے نصیب میں آئے گی. یہ جواب دیا گیا موسیٰ کو. کتنے باتیں آئے جواب میں؟ گنو کتنے باتیں آئے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے؟ ایک یہ بتا دیے کہ میرا عذاب ہی ہے، میں جسے چاہوں کروں وہ ہو کے رہے گا. دوسرا کیا بتائے؟ میری ایک عام رحمت ہے جس سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے، کافر بھی دندنا رہے ہیں تو میری اسی رحمت کی وجہ سے. ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے. اور وہ خاص رحمت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ اب یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت اہم ترین نقطہ آ رہا ہے، اور یہ شان مصطفیٰ میں آ رہا ہے. آگے جا کر کے یہ آگے بدل رہا ہے، کنورٹ ہو رہا ہے، ٹرن ہو رہا ہے یہ شان مصطفیٰ کی طرف. وہ میں آج نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، وقت ہو گیا میرا، آئندہ اتوار بتا رہا ہوں. اگر رسول اللہ کی محبت جوش مارے گی تو آئیے گا، لوگوں کو لے کے آئیے گا. وہ شان محمدی میں آ رہا ہے آگے. لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں آج کے درس میں، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میری خاص رحمت جن کے مقدر میں آنے والی ہے، وہ متقی ہونا ضروری ہے ان کے لیے، چاہے آپ کے امتی کیوں نہ ہو. یہودیوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کب تک؟ وہ بڑے صاحب کے آنے سے پہلے تک اٹھا سکتے ہیں. وہ بہت بڑے مرتبے والے صاحب کے آنے سے پہلے تک تمہاری امت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے میری خاص رحمت کا. لیکن وہ آئے گی کس کے لیے؟ کس کے حق میں آئے گی؟ وہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاری پر چلیں گے، حرام خوروں کے لیے نہیں ہوگی. وہ خاص رحمت حرام خوروں کے لیے نہیں ہوگی، متقیوں کے لیے ہوگی.
اور سود خوروں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کے لیے، تزکیہ نفس پر رہنے والوں کے لیے، مال بھی پاک کھانے والوں کے لیے، تزکیہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہوگی. اور والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر پورا ایمان رکھتے ہوں گے ان کے لیے ہوگی. ایک کب تک ہوگی میں کیوں بتا رہا ہوں، وہ بڑے صاحب سے آنے کے پہلے تک آپ کی امت بھی یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن اس دعا میں ایک عظیم شرط آ رہی ہے اب موسیٰ کے لیے. موسیٰ یہ بتا دو تمہارے لوگوں کو کہ متقی ہونا لازم، تقوی لازم ہوگا میری رحمت خاص کے لیے. ایک دوسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی میری خاص رحمت اٹھانے کے لیے. تیسرا، میری آیات پر ایمان ضروری ہوگا خصوصی رحمت اٹھانے کے لیے. اور ایک شرط آ رہی ہے، بہت عظیم شرط آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ آئندہ اتوار رکھی جائے گی. کیا کرنا ہوگا اگر رحمت چاہتے ہو پروردگار کی خاص؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، سیدنا موسیٰ سے. وہ ہے شان مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی شان، جو آئندہ اتوار آپ لوگ آئیے میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شان محمدی سمجھنے کی توفیق دے، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق دے، آقا کے متبع ہم کو بنائیں، سچے خادم آپ کے ہم کو بنائیں، آپ کے محبوب بنائیں، آپ کے سچے امتی بنائیں، اور ہماری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان پر زندہ رکھے، اور موت ہو تو اسلام پہ رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.